آج کا جو عمل ہے وہ اسی لیے میں آپ کو یہ سب کچھ میں نے تمہید باندھی آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ آج کا عمل آپ کے لیے خاص عمل ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی اس میں ہے اور خاص لوگوں کے لیے بھی ہے۔ عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہے کہ آیت کریمہ کا ختم کیسے کرنا چاہیے، یہ حصہ ہر اس شخص کے لیے ہے جس کو اس کی ضرورت ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آیت کریمہ کا ختم کہتے کسے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں آیت کریمہ کا وہ خاص عمل آپ کو تعلیم کروں گا جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے خاندان قلندریہ کا حصہ ہے، اور اس عمل کو بڑے بڑے بزرگوں نے کیا اور کمال کو پہنچے، کمال کی ریاضت کی، اس کا حصہ بھی آپ کے حصوں میں آیا۔ اگر ہم آیت کریمہ کا ختم، آپ نے سنا ہوگا کہ آیت کریمہ کا ختم ہم کیوں کرتے ہیں کہ جب ہم کسی حال میں پریشان ہوتے ہیں، کسی معاملات میں پریشان ہوتے ہیں، جب ہم پھنس جاتے ہیں کہیں، جب ہمیں کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا ہوتا، تو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ آیت کریمہ کا ختم کر لیں۔ یہ آیت کریمہ کا ختم کیا ہے؟ ہر عمل کا، ہر دعا کا ایک نصاب ہوتا ہے۔ اب ایک شخص اگر اس نصاب کو پورا کرتا ہے اور اگر اسی نصاب کو چند لوگ شامل ہو کر لیتے ہیں، اس کو ختم کہا جاتا ہے۔ اب جیسے آیت کریمہ ہے، اب آیت کریمہ 1.25 لاکھ ہے اس کا نصاب، اب 1.25 لاکھ ایک شخص نہیں پڑھ سکتا، اب وہ کیا کرے؟ اب پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ مختلف لوگوں کو جمع کر کے پھر آیت کریمہ پڑھواتے ہیں۔ اب جیسے کوئی شخص کسی ایسے حال میں آ گیا کہ اس کو کورٹ کا کیس چل رہا ہے اور کیس اس کے اگینسٹ جا رہا ہے جبکہ وہ حق پر ہے، تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے لوگ کرتے ہیں کہ بھائی آیت کریمہ کا ختم کرا لو، آپ اس سے نکل جاؤ گے۔ اچھا، آیت کریمہ کا ختم کس لیے کرایا جاتا ہے؟ کہ وہ مشکلات، وہ آزمائش، وہ پریشانیاں جو آپ پر آئیں آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اپنے اعمالوں کی وجہ سے، اپنے حرکتوں کی وجہ سے، اب وہ مصیبت تو آ گئی ہم پر، لیکن اب اس مصیبت سے نجات کیسے پائیں؟ یقیناً ہم اسی کلمات سے نجات پا سکتے ہیں جو کلمات رب کو پسند ہوں، اور جس کلمات کی وجہ سے، کہ جس کلمات کو پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خاص الخاص بندوں پر رحمت و کرم کی نظر ڈالی، یعنی آیت کریمہ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہ جب انسان خود کو سلینڈر کر لیتا ہے، جب انسان ہتھیار ڈال دیتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو اپنا گناہ تسلیم کر لیتا ہے، اپنی خطا کو تسلیم کر لیتا ہے، اور پھر وہ رب کے حضور جھک جاتا ہے، اور رب کے حضور جھک کر سجدے میں جا کر کہتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو رب کی جو رحمت ہے وہ جوش مارتی ہے، اور اس شخص کو جو یہ کلمات کو دہرا رہا ہوتا ہے، تکرار کر رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے ہوتے ہیں مجھ سے، تو اس کی جو رحمت ہے وہ اس کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔